بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف سے ایک اور ویڈیو، اور کیونکہ وہ نماز کے بارے میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں، تو آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی کیفیت کیا ہوتی تھی، یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے تو کیسے پڑھتے تھے، مینس کہ آپ کتنی دیر تک قیام کرتے، رکوع اور نیچے دو سجدوں کے درمیان میں بیٹھنا، یہ سب چیزیں میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں حدیث میں کیا اس کے بارے میں ذکر ہوا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ روایت کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس درجے نوافل پڑھا کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں میں جو ہے نا ورم آ جاتے تھے، یعنی سویلنگ ہو جاتی تھی، اتنی دیر تک آپ نوافل اور کھڑے رہتے تھے نماز کے اندر، تو جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ پاؤں سوج جاتے تھے۔ اب انسان سوچے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ تو نبی ہیں، جنتی ہیں، ہر چیز کی اللہ تعالیٰ نے آپ کو پہلی بشارت دے دی، تو پھر اتنی زیادہ مشقت کیوں اٹھانا؟ تو حدیث میں الفاظ آتے ہیں افلا اکونا عبدا شکورا، کہ اللہ تعالیٰ نے جب مجھے اتنا دیا ہے کہ مجھ پہ اتنا انعام فرمایا، تو کیا میں اس کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اور وہ شکریہ کیسے ادا کیا جا رہا ہے کہ اتنی دیر تک نوافل پڑھتے ہیں، اتنی دیر تک قیام کرتے ہیں، کھڑے رہتے ہیں کہ آپ کے پاؤں جو ہیں وہ سوج جاتے ہیں۔ آج اگر ہم لوگ کو کوئی کہہ دے یار تم جنت میں جاؤ گے، اللہ تعالیٰ کی طرف ہمیں کوئی بشارت دے دے کہ تم جنت میں جاؤ گے، ہم تو شاید جو دو نمازیں پڑھتے شاید وہ بھی چھوڑ کے بیٹھیں گے کہ ہمیں تو ضرورت ہی نہیں، ہم تو جنت میں سیدھا جا رہے ہیں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ اتنی دیر تک نوافل میں، کیونکہ آپ سے کہتے ہیں نماز جو میری ٹھنڈک ہے، مجھے نماز میں بہت مزہ آتا ہے، میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اور آخری الفاظ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہونے والا قریب تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری الفاظ بھی نماز نماز الصلاۃ الصلاۃ کے تھے، تو اتنی زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فکر تھی۔ حضرت عوف بن مالک فرماتے ہیں کہ ایک رات میں حضور کے ساتھ تھا، حضور خواب استراحت سے بیدار ہوئے، یعنی نیند سے بیدار ہوئے، اور مسواک کی اور وضو کر کے نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، تو کہتے کہ میں بھی جا کے ان کے ساتھ کھڑا ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ اب پھر آپ نے سورۃ البقرہ کی تلاوت شروع فرمائی، تو کوئی رحمت والی آیت آتی تو وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے تھوڑا سا سکوت فرماتے، ٹھیک ہے، اور توقف فرماتے، یعنی رک جاتے تھوڑا سا، ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ سے رحمت کی جو ہے نا دعا مانگتے نماز کے اندر ہی۔ جب رحمت والی آیت آتی تو آپ سب وہاں پہ توقف فرماتے تھوڑا سا، اور پھر وہیں پر ہی اللہ تعالیٰ سے رحمت کے لیے دعا فرماتے۔ اچھا، اور پھر اگر کوئی عذاب والی آیت آتی قرآن کے اندر جب پڑھ رہے ہوتے، اور کوئی عذاب والی آیت آتی تو جس میں حضور توقف کر کے خدا کے حضور اس کے عذاب سے پناہ مانگتے، یعنی جب رحمت والی آیت آتی تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ سے رحمت کی درخواست فرماتے، اور جب عذاب والی آیت آتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عذاب سے پناہ مانگے۔ نفلی نمازوں میں اس طرح کرنا جائز ہے، یہ فرض نمازوں میں جائز نہیں ہے، نفلی نمازوں میں اس طرح کرنا جائز ہے، لیکن دعا بھی وہ مانگی جاتی ہے جو قرآن سے ہو اور عربی میں ہو، اور فرض نمازوں میں جو ہے ایسا کرنا درست نہیں ہے۔ پھر آپ نے قیام کے برابر طویل رکوع بھی فرمایا، جس طرح میں نے کل کی ویڈیو میں بتایا تھا کہ آپ سے اگر قیام لمبا ہوتا تو پھر رکوع بھی لمبا ہوتا، سجدہ بھی لمبا ہوتا، باقی سارے چیزیں لمبی ہوتی۔ اگر قیام مختصر ہوتا تو پھر باقی ساری چیزیں بھی مختصر ہوتی۔ اور پھر آپ سے رکوع میں کون سی دعا پڑھتے تھے؟ سبحان ذی الجبروتی والملکوتی والعظمتی والکبریائی، یہ دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد رکوع سے سر مبارک اٹھا کر اتنا ہی قیام فرماتے، پھر جب سمیع اللہ لمن حمد ربنا لک الحمد کے لیے ہم جب کھڑے ہوتے تو اس کو بھی اتنا ہی طویلہ فرماتے، اور اس میں بھی یہی کلمات پڑھتے۔ اس کے بعد سجدہ کیا اور اس میں بھی یہی کلمات پڑھے، پھر دونوں سجدوں کے درمیان جلوس فرمایا اور اس میں بھی اس کے مانند کلمات ادا فرمائے، یعنی آپ نے یہی دعا کو جو ہے وہ پڑھا۔ اس کے بعد بقیہ رکعتوں میں سورۃ آل عمران، سورۃ النساء اور سورۃ المائدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی۔ اب سورۃ البقرہ 2.5 سپارے کی ہے، پھر اس کے بعد سورۃ النساء جو ہے، پھر سورۃ المائدہ ہے، اور پھر سورۃ آل عمران ہے۔ یہ بھی تینوں صورتیں ملا کے بھی کتنا طویل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اتنا لمبا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت ہوتی، لیکن یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی انفرادی نماز اتنی لمبی کرتے تھے۔ جہاں پہ آپ جماعت لوگوں کے ساتھ پڑھاتے وہاں پہ اتنی لمبی نماز نہیں پڑھاتے، وہاں پہ آپ مختصر نماز پڑھاتے تھے، اور آپ تلقین بھی کرتے مختصر نماز پڑھاؤ۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم انفرادی نماز پڑھتے تھے، تہجد میں پڑھ رہے ہیں یا اکیلے میں رات میں اٹھ کے آپ پڑھ رہے ہیں، جب آپ اٹھتے ہیں اس میں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جو ہے وہ طویل ہوتی۔ حضرت عائشہ فرماتی کہ حضور ایک رات تہجد میں ایک ہی آیت کا تکرار فرماتے رہے، وہ آیت یہ تھی، یعنی نماز کے اندر ایک ہی آیت کو بار بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ پڑھتے رہے۔ ان تعذبہم فانہم عبادک وان تغفر لہم فانک انت العزیز الحکیم، یہ والی آیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اس کو پڑھتے رہے۔
اگر آپ ان کو عذاب دیں تو بے شک وہ آپ کے بندے ہیں، اور اگر آپ انہیں معاف فرما دیں تو آپ ہی زبردست حکمت والے ہیں۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی کیفیت ہوتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کتنی طویل پڑھتے تھے، اور اتنی لمبی نمازیں یا اتنی مشقت اٹھانے کی ریزن کیا تھی وہ بھی میں نے آپ لوگوں کو بتا دی۔ تو نماز کے اندر خشوع و خضوع ضرور رکھا کریں، اور سکون سے پڑھا کریں، جلدی مت کیا کریں نماز میں، اور اچھے طریقے سے پڑھا کریں، توجہ کے ساتھ پڑھا کریں۔ کبھی نماز کے اندر خیالات آتے ہیں، بہت سارے آتے ہیں، تو اس کا آسان طریقہ یہ ہوتا ہے کہ دوبارہ توجہ نماز کی طرف کر لی جائے، اور جو آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں اس کے ٹرانسلیشن آپ کو ضرور سیکھ لیں، تاکہ آپ جب پڑھیں الحمد للہ رب العالمین، اس کی ٹرانسلیشن آپ کے اندر دماغ میں ہو، مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، جب آپ یہ پڑھیں گے اس کی ٹرانسلیشن بھی آپ کے دماغ میں چل رہی ہوگی نا، پھر آپ کا خیال ادھر ادھر نہیں جاتا۔ یہ بہت آسان عمل ہے کہ اپنے دل سے خیالات کو ختم کرنے اور نماز کی طرف توجہ کرنے کا۔ صلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔